ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم زبان کے اس پہلو پہ بھی غور کریں گے، جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ لینگویج انسان کو بیسیکلی اس لیے دی گئی ہے یا انسان نے کریٹ کی ہے کہ اپنے مطالب کو واضح کر سکے، کمیونیکیٹ کر سکے، رابطہ کر سکے۔ لیکن زبان ہی کو ایک مغالطہ آرائی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، فکری مغالطے پیدا کر دیے جاتے ہیں، اور زبان کو ایک مس لیڈنگ طریقے سے استعمال کر کے اور ایک فیلیشس ریزننگ کے ذریعے سے اور ایمبیگوٹیز کریٹ کر کے، ابہام پیدا کر کے، اور فلاڈ ایزمپشنز، ایسے مفروضات جن کی کوئی بنیاد نہ ہو، ان کو اختیار کر کے، اور ایموشنل مینیپولیشن پیدا کر کے اپنے کچھ مقاصد حاصل کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ زبان کا یہ استعمال اس کے اگینسٹ کس طرح گارڈ کیا جائے، اور ہماری جو کمیونیکیشن ہے اس کی ایفیکٹونیس کو اور اس کی کلیئرٹی کو اس کو بچایا جائے، تاکہ ہم زبان اس مقصد کے لیے استعمال کرتے رہیں جس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا، اس کا مس یوز اور مس لیڈنگ استعمال نہ کیا جائے۔ تو اس مقصد کے لیے ہمیں اپنے اندر ایک کریٹیکل تھنکنگ پیدا کرنی ہوگی۔ کریٹیکل تھنکنگ یا تنقیدی سوچ کیا ہے جو اس چیز کو ڈیٹیکٹ کر سکے، اس کی شناخت کر سکے کہ زبان کو ایک فکری مغالطہ پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو اس کریٹیکل تھنکنگ کو ہم اگلے کسی پروگرام میں تفصیل کے ساتھ لیں گے، لیکن اس وقت ہم پہلے یہ نشاندہی کرنا چاہیں گے کہ جو فکری مغالطے ہیں یا جو لاجیکل فیلیسیز ہیں وہ کتنے طرح کی ہوتی ہیں، اور ان کو کیسے پہچانا جائے اپنی گفتگو میں مثالوں کے ذریعے سے آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ آپ اپنی روزمرہ زندگی میں بھی ان کی نشاندہی کر سکیں۔ ایک لاجیکل فیلیسی یہ ہوتی ہے جس کو ایڈ ہومینم کہتے ہیں۔ ایڈ ہومینم فیلیسی اس طرح پیدا کی جاتی ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی لاجیکل بات کرتا ہے، کوئی ریزن دیتا ہے، تو اس کی بات کا میرٹس پہ جواب دینے کی بجائے ہم اس آدمی کو اٹیک کرتے ہیں اور اس کی حالات کو ٹارگٹ بنا لیتے ہیں۔ تو اصل موضوع جو کہ اس کے دلائل کا جو سکم تھا اس کو واضح کرنے کے بجائے ہم اس آدمی کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں، اور اس طرح اس کے دلائل کی جو مضبوطی ہے اس کا بھی ہم سد باب گویا اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا جب کوئی آدمی بات کرتا ہے تو ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ ہاں آپ نے اب یہ بات اس لیے کر رہے ہو کہ آپ ایک ڈیموکریٹ ہو یا ریپبلکن ہو، یا پھر مذہبی اس کے مذہبی فرقے کا نام لے کے ہم کہہ دیتے ہیں کہ چونکہ تم کیتھولک ہو اس لیے تم اس طرح کی بات کر رہے ہو۔ تو اصل موضوع سے توجہ ہٹا دی جاتی ہے اس آدمی کے پرسن پہ اور اس کے پرسنل سرکمسٹانسز کو توجہ کا مرکز بنا کے، ٹارگٹ بنا کے ہم اس کے دلائل کی جو مضبوطی ہے اس کو فیس کیے بغیر ہم اس کا سد باب اس طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایڈ ہومینم ہی کی ایک اور مثال اس طرح ہے کہ اگر کوئی آدمی اکانومی پہ بات کر رہا ہے تو ہم اس کے ریزنز کو میرٹ پہ ٹیکل کرنے کی بجائے ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کون سی اکنامکس کی ڈگری ہے،
تو چونکہ تم اکنامکس کے ڈگری ہولڈر نہیں ہو، تو اس چیز کو وجہ نزاع بنا کے اس کے دلائل کا جواب دینے کی جو ہماری رسپانسبلٹی ہے، اس سے ہم جو ہے فرار حاصل کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایڈ ہومینم ہو گیا۔ اس کو آپ اپنی روزمرہ زندگی میں تلاش کریں گے کہ ایڈ ہومینم کہاں استعمال کی جا رہی ہے۔ دوسری مغالطہ آرائی، فکری مغالطہ آرائی لوگ اس طرح کرتے ہیں، اس کو اسٹرا مین کہتے ہیں۔ اسٹرا مین جس طرح تیلیوں کا، تنکوں کا آدمی، تو آپ ایک تنکوں کا آدمی بناتے ہیں، خود بناتے ہیں، کریٹ کرتے ہیں، اور اس کو پھر ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اگر کسی آدمی نے کوئی بات کی ہے تو ہم اس کی بات کو کا دلائل یا ریزن کی بنیاد پہ ریشنل جواب دینے کے بجائے ہم اس کی بات کو مس ریپرزینٹ کرتے ہیں، اس کی بات کے بارے میں ایک جھوٹ گھڑتے ہیں اور اس پہ مبالغہ آرائی کرتے ہیں کہ اس نے تو یہ کہہ دیا ہے، تاکہ وہ جو اسٹرا مین ہم نے کریٹ کیا ہے پھر اس کو ہم اٹیک کر سکیں، اور وہ آسان ہوگا اس اسٹرا مین کو اٹیک کرنا بنسبت اس کے کہ اس کے اصل دلائل کو میرٹ پر لیا جائے، اس کو ٹیکل کیا جائے۔ اس طرح بھی ایک مثال پیش کی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ امیگریشن لاز کو ریزنیبل ہونا چاہیے، تو اس کا جواب اس طرح لوگ دینا شروع ہو جائیں کہ ہاں تم تو یہ چاہتے ہو کہ جو ہے سارے فارنرز آ کے آپ کے ملک میں بیٹھ جائیں اور کوئی روک ٹوک ہی نہ ہو۔ حالانکہ اس آدمی نے یہ بات نہیں کی تھی، وہ کوئی اور بات کر رہا تھا، وہ امیگریشن لاز کو ریزنیبل بنانے کی بات کر رہا تھا، اور آپ اس کو کسی اور رنگ میں پیش کر کے اس بات کو اٹیک کر رہے ہو جو کہ اس نے کہی ہی نہیں ہے۔ یا مثلا کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ یونیورسل ہیلتھ کیئر سروس دینی چاہیے ہمارے ملک کو، یعنی ہر آدمی کو صحت کی سہولیات مفت مہیا کرنی چاہیے، تو اس کا جواب اس طرح دیا جائے کہ ہاں یہ تو ایک سوشلسٹ نظریہ ہے، تو آپ تو سوشلزم کا پرچار کر رہے ہو۔ اسی طرح ایک اور طریقہ، ایک اور فکری مغالطہ پیدا کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے، اور اس کا یہ نام ہوتا ہے کہ سلپری سلوپ۔ جس طرح اس کی الفاظ سے ظاہر ہے کہ ایک پھسلتی ڈلوان، یا سلپری سلوپ اس طرح کریٹ کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی اسمال فرسٹ اسٹیپ، چھوٹا سا کوئی قدم جو ہے وہ پرپوز کر رہا ہے، پیش کر رہا ہے کہ یہ اقدام کرنا چاہیے، تو اس کے اندر ایک چین آف ایونٹس، ایک سلسلہ اس کے اندر پڑھنے کی کوشش کی جائے، اور اس کے کانسیکوینسز کہ اس سے تو یہ ہو جائے گا اور اس سے وہ ہو جائے گا، اور کسی چیز کی ایویڈنس، شہادت دیے بغیر اس سے اس کے اوپر تھوپ دیا جائے کہ اس سے تو یہ نتیجہ ہو جائے گا، اور اس سے اس نتیجے سے پھر مزید یہ کانسیکوینسز ہو جائیں گے۔ مثلا اس کی مثال اس طرح دی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ منیمم ویجز کا قانون ہونا چاہیے، کہ کم سے کم اجرت مزدور کی مناسب ہونی چاہیے، تو اس کا یہ جواب دیا جائے کہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو بہت سارے اداروں کو اپنے ملازمین کو نوکری ہی سے نکال دینا پڑے گا، کیونکہ وہ جو ہے اتنا خرچہ برداشت نہیں کر سکیں گے، اتنی تنخواہیں نہیں دے پائیں گے، تو پھر ایسا ہوگا کہ وہ ادارے ہی پھر آگے جا کے بند ہو جائیں گے، اور پورے ملک میں ایک معاشی بحران آ جائے گا۔ اب اس کو وہ ثابت نہیں کر رہے ہوتے کسی ایویڈنس سے، کسی شہادت سے، کسی فیکٹس اینڈ فگرز یا اسٹیٹسٹکس سے، وہ ایک چھوٹی سی بات کہ مزدور کو اس کا معاوضہ ٹھیک ملنا چاہیے، اس کو کسی اور طرف لے جا کے ایک سلپری سلوپ پہ کھڑے کر کے اس کو دھکا دے دیا جاتا ہے کہ اور اس سے پھر ایسے نتائج اس کے ساتھ منسوب کر دیے جاتے ہیں جو اس کے ساتھ ان کا کوئی کازل ریلیشن شپ نہیں ہوتا، کوئی علت و معلول کا رشتہ ان کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یا مثلاً
کوئی اگر کہتا ہے کہ امتحانوں میں کیلکولیٹرز استعمال کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، ہمارے زمانے سے پہلے کیلکولیٹرز نہیں استعمال کرتے تھے، جب ہم پڑھ رہے تھے تو پھر کیلکولیٹر کی اجازت دینی شروع ہوئی تھی. تو اس کے کیلکولیٹر کی اجازت کی جو پرپوزل تھی، اس کے جواب میں اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ ہاں تم آج آپ میتھس میں کیلکولیٹر کے استعمال کی اجازت دے رہے ہو، تو کل دوسرے مضامین میں بھی لوگ اور قسم کی ڈیوائسز ساتھ لے کے آئیں گے، ان کی بھی اجازت دینی پڑے گی. جب وہ بھی آپ دے دیں گے تو پھر جو طالب علم ہوں گے وہ اپنے ذہنوں کا استعمال کرنا ہی چھوڑ دیں گے اور وہ ڈیوائسز ساتھ لے کے چلے جائیں گے، اور پھر ان میں ایک نالائکی پیدا ہو جائے گی اور ان کی ایبلٹیز کم ہو جائیں گی. تو یہ جو ہے اس کے نگیٹو اثرات ہو گئے. حالانکہ صرف میتھس میں کیلکولیٹر استعمال کرنے کی بات ہو رہی تھی، ایک ڈونکی ورک ہے وہ اگر کرنے کی اجازت دے دی جائے تاکہ اسٹوڈنٹ زیادہ جو ہائر آرڈر تھنکنگ کے جو پہلو ہیں ان کے اوپر غور کر سکے، اور جو اس کی پرابلم سالونگ ہے اور جو اس کی میتھس کی ایبیلٹی ہے وہ اس کا فوکس وہ چیزیں ہوں، نہ کہ یہ کہ وہ جمع و تفریق بھی خود ہی کر رہا ہو اور لمبی لمبی جمع و تفریق میں وہ زیادہ ٹائم ضائع کر دے. تو اس کو الجھا کے یہ کہہ دینا کہ جی کل کو آپ وہ دوسرے ڈیوائسز مثلاً کمپیوٹرز اور موبائلز بھی لے کے اسٹوڈنٹس کلاس میں جا کے بیٹھے ہوں گے، ایگزامز میں بیٹھے ہوں گے، اور وہ اس کا استعمال بھی پھر جائز ہو جائے گا، تو یہ بات وہ منطقی طور پہ ثابت نہیں ہوتی، یہ لاجیکلی اس کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے، اور یہ اس کا کوئی کازل ریلیشن شپ نہیں ہے کہ اگر وہ کر دیا جائے تو پھر یہ بھی کرنا پڑے گا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہت عرصے سے کیلکولیٹر کا استعمال جائز قرار دے دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں ہے کہ بچے اپنے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپس لے کے امتحانوں میں جا کے بیٹھتے ہیں. تو یہ تین قسم کی لاجیکل فیلسیز، زبان کا ایسا استعمال جو کہ مسلیڈنگ ہو اور جس سے غلط نتائج نکال کر اور اس کے فریق مخالف کے جو دلائل ہیں ان کو ان کے میرٹس سے ہٹا کے کسی دوسری بنیادوں پہ لے جا کر یا اس کے پرسن کو اٹیک کر دیا جائے جو بات کر رہا ہے، یا اس کی بات کو اس کا کچھ حصہ اتنا مبالغہ آرائی اس میں پیدا کر کے اور اس میں جھوٹ ملا کے اس کو ایسا ایک پتلا کھڑا کیا جائے اور اس کو اٹیک کیا جائے اور ایسے ظاہر کرنے کی کوشش کی جائے کہ اس کے دلائل کا ہم جواب دے رہے ہیں، یا یہ ہو کہ اس کے نتائج کو زیر بحث لایا جائے کہ اس بات کا تو یہ نتیجہ نکلے گا اور اس کا پھر وہ نتیجہ ہوگا، اور یہ سارے کی جو کانسیکوینسز ہیں یہ ان کی کوئی شہادت بھی نہ پیش کی جائے کہ ہاں یہاں اس طرح ہوگا. تو کیا اس پہلے اقدام کے بعد جو ہے یہ ساری چیزیں خود بخود پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی. تو اس طریقے سے ایک مغالطہ آفرینی کر کے فریق مخالف کے دلائل کو اور اس کی جائز ریشنل منطقی بات کو رد کرنے کا یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، ڈسٹریکٹ کر دیا جاتا ہے اصل موضوع سے اور اصل اس کے میرٹ سے. تو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم مزید فکری مغالطوں کی نشاندہی کریں گے، اور مین وائل میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو تین فکری مغالطے ہم نے آج پڑھے ان کو ذرا آپ اپنے دوستوں میں گھروں میں بیٹھ کے اپنے بچوں کے ساتھ اس کی مزید ایگزامپلس مطلب تلاش کریں اور ان کی نشاندہی کریں، بچوں کو بھی کہیں اور دوستوں کو بھی کہیں کہ اس طرح کے فکری مغالطے لاجیکل فیلسیز ہم روزمرہ گفتگو میں کس طرح سے پیدا کرتے ہیں، اور ہمارے ایکسپیرینس میں کیا کیا چیزیں اس طرح کی آئی ہیں ہماری روزمرہ زندگی میں، ہم یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر یہ اور دلچسپی کا باعث بنے گا، اور آپ کی کریٹیکل تھنکنگ جو فیکلٹی ہے، آپ کی سوچنے کی جو استعداد ہے، صلاحیت ہے، وہ ساتھ ساتھ اس پریکٹس سے ڈیولپ بھی ہوگی. تھینک یو ویری مچ.